شیخ جیسے آپ نے بتایا، جیسے لوگ مرد کو دیکھ کے یہ بولتے ہیں، امیر لوگوں سے شادی کرا کے بولتے ہیں کہ یہ دیندار ہو جائے گا۔ ہم لوگ اگر مرد ہیں شیخ، تو ہم لوگ بھی ایسے سوچ سکتے ہیں کہ عورت کو دیکھ کے ہم لوگ اگر نہیں مل رہی ہمیں کوئی دیندار، تو ہم لوگ ذرا کم دیندار والی سے کر لیں اور پھر اس کو بنا دیں گے، کیونکہ اللہ نے بولا ہے کہ مدد کرے گا تو وہ تو ہر چیز میں مدد کرے گا نا، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو دیندار بھی بنا دے گا۔ دیکھو بھائی، دنیا کے معاملے میں رسک لیا جا سکتا ہے، دین کے معاملے میں رسک نہیں لیا جاتا ہے، اس کو ایک دوسرے پر قیاس مت کریں۔ دین کے معاملے میں آدمی کو احتیاط برتنا اسی لیے ہے کہ وہ اپنے طور پہ بہتر سے بہتر دیندار عورت سے شادی کرے۔ دین کے رسک نہیں لیا جا سکتا۔ البتہ دنیا کے معاملے میں اگر کوئی آدمی کم تر پر زندگی، دیکھو دین کے معاملے میں اگر آدمی کمتر پر قناعت کرے تو اچھی بات نہیں، دین میں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں قناعت کا حکم ہے ہم کو، دین کے معاملے میں ہم کو جو ہے نا تنافس کا حکم ہے کہ آگے بڑھو، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں یہ ہے کہ کمتر سے بھی اگر گزر بسر کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو دنیا کے معاملات کو دین کے معاملات پر وہ نہیں کرنا چاہیے۔ رہا معاملہ یہ کہ اگر کوئی رشتہ واقعتاً آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنی دیندار نہیں ہے، لیکن آپ کی تربیت سے اور وہ ہو جائے گی دیندار، آپ کی صحبت میں رہ کر کے دیندار ہو جائے گی، پوٹینشیل دکھ رہا ہے دینداری کا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو دیندارانہ ماحول نہیں ملا، اس وجہ سے دیندار نہیں ہو سکی ہے، آپ کی صحبت میں رہے گی، دیندارانہ ماحول میں دیندار ہو جائے گی، تو کر لیں آپ۔ میں دین کے معاملے میں بھی یہ نہیں کہتا کہ بہت غلو کرنا چاہیے، جیسے بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ بالکل صحابی تلاش کر رہی ہیں، تو صحابیوں والا تقویٰ تو آج کے دور میں نہیں ملے گا۔ آج کے دور میں تو ایسے ہی نارمل قسم کے مسلمان ملیں گے، رکھا ہوا ہے اور حلال کماتا ہے، یہ بیسک اس کے اندر خصوصیات ہیں مسلمانوں کی، تو اس کو کر لینا چاہیے نکاح۔ اب یہ سوچیں کہ نہیں وہ صحابہ والا تقویٰ تلاش کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ 30 سال کی عمر ہو گئی، 35 سال کی، وہ صحابہ والا تقویٰ والا انسان مل ہی نہیں رہا ہے، تو صحابی تو آج کے دور میں نہیں ملیں گے۔ تو دین کے معاملے میں بھی بہت زیادہ غلو کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں ایک خاتون کے بارے میں جانتا ہوں، ان کے والد بولتے تھے کہ میں شادی کروں گا ایسے لڑکے سے جو پینٹ شرٹ ہی نہ پہنتا ہوں۔ تو بھائی اگر ایک لڑکا اپنے کاروبار یا تجارت کی وجہ سے پینٹ شرٹ پہنتا ہے، ڈھکنے کے اوپر رکھتا ہے پینٹ، تو اتنا کوئی ایسا کوئی شریعت میں حرام بھی نہیں ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے، البتہ تساہل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو سب سے اہم چیز، کیونکہ دین ہے، شادی شدہ زندگی میں ایک اچھے شوہر کا سب سے بڑا کمال ہوگا کہ وہ دیندار ہے۔ ایک اچھی بیوی کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دیندار ہوتی ہے، اور اس کی دینداری ہی سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے ایک بندے کو، ایمان والے کو شادی شدہ زندگی میں۔ اللہ رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی چیز نیک بیوی ہے۔ تو اگر بیسک دینداری اس کے اندر ہے تو کر لینا چاہیے نکاح اس سے۔ شیخ مردوں کا رزق تھوڑا کم نہیں ہوتا؟ کیونکہ عورت کو تو پھر بھی جتنی بھی دیندار کم بھی ہو تو اس کو بات تو سننی پڑتی ہے نا، تو مرد کا رزق پھر بھی کم نہیں ہو جاتا عورتوں کے مقابلے میں؟ کیا نہیں سمجھا میں، رسک مطلب؟ مطلب جیسے اگر وہ غیر دیندار بھی نکلی تو جب نہیں مرد رسک، کا کنٹرول ہوتی ہے تو وہ چیزیں الاؤ نہیں کرتا نا، تو عورت بالکل اس پہ رہتی ہے، اپنے بیسٹ بیہیویئر پہ رہتی ہے، تو مردوں کا رزق کم نہیں ہوتا اس یہ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کنوارے ہیں جی شیخ، جی شیخ، آپ۔ ہاں، تب اسی وجہ جی سے آپ اس طرح کی شیخ۔ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ آج کے دور میں کوئی عورت شوہر کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر وہ دیندار نہیں ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ اپنا بس چلاتی ہے شوہر پہ۔ تو وہ تو بلکہ اگر لڑکی بے دین ہے تو رسک بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار بننے کے بجائے شوہر کو اپنا فرما بردار بنانے کی کوشش کرے گی۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ سب کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، عملی زندگی میں ایسا ہے نہیں کہ عورت جو ہے وہ فرما بردار بن کر کے رہتی ہے شوہر کی۔ دیندار عورتیں رہتی ہیں لیکن ساری عورتیں نہیں ہوتی، بلکہ ساری دیندار عورتیں بھی فرما بردار بن کے نہیں رہتی جی شیخ، آپ نے بہت اچھا ہوا شیخ، آپ نے بتا دیا، مجھے پتا نہیں تھا یہ۔ ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔